کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے جناب، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ الفاظ اتنے ہی باہر نکالنے چاہیے جنہیں واپس لینا بھی پڑے تو خود کو تکلیف نہ ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کے شاید ہم اپنی انا کی تسکین کر لیں، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ زندگی کا ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے۔ کچھ امتحانوں میں پاس ہونے کے لیے قسمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ محبت کے بغیر زندگی ایسے درخت کی طرح ہے جس پر پرندے بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ روایات کے پیچھے چلنے والوں کو سوائے جان و مال اور وقت کے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی میں برا وقت صرف اس لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے نظر آ جائیں۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہوتی ہیں، بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتا ہے اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بلا دیتا ہے۔ دریا بن کر کسی کو ڈبونا بہت آسان ہے، مگر ذریعہ بن کر کسی کو ڈبونے سے بچانا بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگ ہوا میں اڑتی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، جدھر ہوا نے ساتھ چھوڑا ادھر ہی زمین پر گر جاتی ہے۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتا ہے، اور جب مکان میں رہنے والوں کے دل آپس میں جڑتے ہیں تو وہ گھر بن جاتا ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان اور سوچ بتا دیتی ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا، یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وفاداری اگر دماغ میں گھر بنائے تو مر جاتی ہے، کیونکہ وفاداری صرف خون میں زندہ رہ سکتی ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ کھانے میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کان میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جو تمہارے خوش ہونے پر خوش ہوں اور تمہارے غمگین ہونے پر غم میں ڈوب جائیں، ان سے چاہے خون کا رشتہ نہ بھی ہو، وہی تمہارے اپنے ہیں۔